اگلے ہی لمحے اوشا نے اپنا دل ذرا مضبوط کیا اور حواس بحال کیے، اور ایک فیصلہ کرنے کے بعد کھڑکی بند کر کے واپس مڑی۔ چند ثانیے وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کے فطری تجسس نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ وہ اب ان چیخوں کا کھوج لگانا چاہتی تھی۔ تب اس نے ایک گرم شال اوڑھی اور ٹارچ سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے نکلی اور ریسٹ ہاؤس کا دروازہ کھول کر باہر تاریکی میں آ گئی۔ وہاں ہر سو گہرا سناٹا طاری تھا، ملگجی تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ اوشا کے دل میں عجیب عجیب وسوسے گھر کرنے لگے، لیکن وہ اپنے دل میں پکا تہیہ کر کے نکلی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کی سنگی مگر اکھڑی اکھڑی روش پر کہیں کہیں برسات کا پانی جمع ہوا تھا۔ اوشا نے ٹارچ دائیں ہاتھ میں پکڑی، پھر شال کو اچھی طرح اپنے بدن پر لپیٹ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ٹوٹے ہوئے گیٹ سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد وہ بائیں طرف گھوم گئی۔ اب اس نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اب وہ ریسٹ ہاؤس کے عقب میں ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ سامنے اسے پرانی حویلی کی عمارت صاف نظر آ رہی تھی۔ اوشا کے اندر جانے کس طرح اتنی ہمت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس قدر اندھیری رات میں اس پرانی حویلی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اسے صرف ایک تجسس تھا، ایک ہی دھن تھی، ان چیخوں کا سراغ لگانے کی۔ وہ حیران تھی کہ آخر یہ چیخیں کس کی ہیں؟ وہ جو کوئی بھی تھا رات کے ویرانے میں کیوں آہو فغاں کر رہا تھا؟ وہ اس کا کھوج لگانا چاہتی تھی۔ دفتن اسے پھر کسی کے چیخنے اور باقاعدہ چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ ٹارچ والا ہاتھ بھی کپ کپانے سا لگا۔ اس بار چیخ کا آہنگ اسے صاف طور پر محسوس ہوا تھا۔ کوئی نسوانی سی چیخ تھی، مگر اس نسوانی چیخ کے بعد پے در پہ چلانے اور رونے کی آوازوں میں ایک سے زائد افراد کی آوازوں کی آمیزش محسوس ہوئی تھی۔ اوشا کا دل ایک بار پھر خوف کے مارے لرزنے لگا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں آیا کہ فوراً یہاں سے لوٹ جائے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ چلتے چلتے اگرچہ ایک لمحے کو اس کے قدموں کی رفتار دھیمی ضرور ہوئی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ اس کی ٹھٹکتی ہوئی پھٹی پھٹی نظریں ہنوز سامنے پرانی حویلی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ پھر جب وہ ذرا قریب پہنچی تو ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گئی اور ٹارچ کی روشنی اس طرف کر کے بغور تکنے لگی۔ اسے اس پرانی حویلی کے پہلو میں ایک چھوٹا سا گھر بھی دکھائی دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اوشا کو ایسا لگا کہ چیخوں کی آوازیں حویلی سے نہیں بلکہ اس مکان سے آ رہی تھیں۔ وہ مکان چھوٹا تھا، بمشکل 1 یا 2 کمروں کا، جس کی چھت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اوشا کو حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں یہ مکان کیوں تھا؟ کیا اس میں مقیم تھے؟ یہ سوال اوشا کے دل میں اچانک ابھرا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے آگے قدم بڑھائے۔ اب وہ مکان کے ٹاٹ جھولتے دروازے پر رک گئی تھی۔ یہاں پہنچ کر دل کی عجیب کیفیت ہونے لگی تھی۔ وہ خوف آمیز وسوسوں اور تجسس کی درمیانی کیفیت سے دوچار تھی۔ اسے پھر کسی کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا تھا کہ چیخ کی آواز پرانی حویلی کے بجائے اس کے پہلو میں بنے اس مکان سے ہی آ رہی تھی۔ لیکن اوشا کو یوں لگا جیسے اس بار مکان کے اندر سے آنے والی چیخ، جو اب تکلیف دہ آہوں اور سسکیوں میں بدل گئی تھی، وہ ان چیخوں سے قطعی مختلف تھی جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ریسٹ ہاؤس کے کمرے سے سنی تھی۔ اور تب اس کا دل ایک اور انتہائی لرزہ خیز چیخ پر کانپ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ گرتے گرتے بچی تھی، کیونکہ یہ چیخ اب سامنے پرانی حویلی سے سنائی دی۔ یہی وہ اصل چیخ تھی جسے اوشا نے اپنے ریسٹ ہاؤس کے کمرے سے سنا تھا۔ پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اس مکان کے اندر سے بھی بدستور کسی کے رونے اور سسکنے کی گھٹی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیا معمہ تھا؟ بیک وقت 2 جگہوں سے چیخنے اور رونے کی آوازوں نے اوشا کو سخت عذابی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ پراسرار حویلی پر اب سناٹا چھا گیا تھا۔ اوشا نے پہلے مکان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ ابھی اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اندر سے ایک غسیلی آواز سنائی دی۔ بکواس کرتی ہے، مچا شور اور مچا، میں نہیں گھبرانے والا۔ اس غسیلی گھرراہٹ کے ساتھ ہی
پھر دوبارہ کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اوشا اس مردانہ آواز پر بری طرح چونکی تھی کیونکہ یہ آواز اسے شناسا محسوس ہوئی تھی۔ پہلے تو اسے ذرا ڈر لگا، مگر پھر اسے اس شخص پر غصہ آنے لگا جو شاید اپنی بیوی پر تشدد کر رہا تھا۔ یہ وہی زرد آنکھوں والا چوکیدار تھا جس سے اوشا کی پراسرار انداز میں ملاقات ہوئی تھی۔ بالآخر اوشا نے زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ اندر یکدم خاموشی چھا گئی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور چوکیدار گوردن کا چہرہ ابھرا۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا، مگر اوشا کو سامنے دیکھ کر وہ یکدم بھیگی بلی بن گیا اور حیرت سے اوشا کا منہ تکنے لگا۔ آپ یہاں کیسے مالکن؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اوشا نے ایک ناگوار سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے گوردن کی پشت کی طرف ایک غم زدہ عورت کا اشک بار چہرہ دکھائی دیا۔ ہٹو پرے! اوشا نے گوردن کو جھڑکا اور اندر قدم رکھ دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گوردن اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کر رہا تھا۔ اوشا فطرتاً ایک نرم خو اور ہمدرد عورت تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر گوردن کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی بکھری زلفوں کو بڑی محبت سے سنوارتے ہوئے۔ ایک طرف حیران اور پریشان کھڑے گوردن کی طرف دیکھ کر غصیلے لہجے میں بولی، کیوں مار رہے تھے اس بیچاری کو؟ جی وہ شٹ اپ! اگر دوبارہ اس پر ظلم کیا تو خیر نہیں تمہاری، اوشا نے درش لہجے میں گوردن سے کہا، پھر اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی مینا، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کے چہرے پر اوشا دیوی کے لیے تشکرانہ جذبات نمایاں تھے، تاہم اسے خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ اس بیچاری کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ رات میں کوئی عورت اس کی داد رسی کے لیے آ سکتی ہے۔ مینا، تم کل سے میرے پاس آنا، ریسٹ ہاؤس میں، سمجھی؟ وہاں کام ہے مجھے تم سے، ٹھیک ہے؟ اوشا نے مینا سے کہا اور مینا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی دوران اوشا کی نگاہیں ایک طرف خاموش کھڑے گوردن سے ٹکرائیں اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے وجود میں لاتعداد چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ گوردن کی گہری زرد آنکھیں یک ٹک اوشا کی طرف جمی ہوئی تھیں اور اس کی سرسراتی نظریں اوشا کو اپنے وجود کے پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اوشا کو ان نظروں میں سرد مہری کے ساتھ ساتھ ناگواری کی بھی جھلک نمایاں طور پر محسوس ہوئی تھی، تاہم پھر کچھ کہے بغیر باہر آ گئی۔ گوردن نے انتہائی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ اوشا نے دانت بھینچ لیے، پھر جب اس نے ریسٹ ہاؤس کی جانب واپس قدم بڑھانے چاہے تو اچانک نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اس پرانی حویلی کے اندر جانے کا ارادہ کر لیا جو چند ہی قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے تھی۔ اوشا کو یقین تھا کہ پہلی ہولناک چیخ اس نے جو اپنے کمرے میں سنی تھی تو وہ اس حویلی سے ہی آئی تھی۔ ویسے بھی جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر جائے۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ حویلی کہن سالی کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ حویلی کے سر دروازے کے دائیں بائیں بوسیدہ سے 2 ستونوں کے ساتھ عجیب سے جانوروں کے چنگھاڑتے ہوئے چہروں کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ اوشا کو یوں لگا جیسے کوئی غیر مرئی شے اسے اپنے ساتھ باندھ کر کشا اسے پرانی حویلی کی طرف کھینچ لیے جا رہی ہو۔ اوشا حویلی سے ابھرنے والی چیخوں کا بھی سراغ لگانا چاہتی تھی، بلکہ اس کے خیال کے مطابق اصل معمہ اس پرانی حویلی کے اندر سے ابھرنے والی چیخوں کا ہی تھا۔ گوردن کے گھر کی طرف تو اس کا دھیان محض اتفاقاً ہی چلا گیا تھا۔ اوشا اپنے دھڑکتے دل کی کیفیات پر قابو پاتے ہوئے آہستہ آہستہ حویلی کے صدر دروازے کی شکستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس کے چاروں اطراف میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ حویلی کے شکستہ در و دیوار سے کہنا سالی عیاں تھی، اور یہی حال بلند چوکھٹ والے اس دروازے کا تھا جس کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ اس نے کپکپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ابھی اس نے اندر دھکیلنے کے لیے ہاتھ ہی لگایا تھا کہ وہ ایک چچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔